یہ ایک سسپنس اور سبق آموز کہانی ہے جس کا موضوع اللہ کا خوف ہے اور اس میں پرانے زمانے کے بادشاہ اور اس کی ریاکاری کا ذکر ہے۔ اللہ کا خوف ایک بادشاہ کی کہانی پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک وسیع اور خوشحال سلطنت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ اس سلطنت پر بادشاہ سکندر شاہ حکومت کرتا تھا۔ بظاہر وہ بڑا نیک اور عبادت گزار بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ ہر جمعہ وہ بڑے شان و شوکت سے مسجد جاتا، لمبی نمازیں پڑھتا اور لوگوں کے سامنے صدقہ بھی دیتا۔ عوام اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ لوگ کہتے، ہمارا بادشاہ تو بہت متقی ہے، ایسا نیک حکمران ہمیں نصیب ہوا ہے۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ بادشاہ کی عبادتوں میں اخلاص کم اور ریاکاری زیادہ تھی۔ وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا تھا۔ محل کے اندر اس کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ غریبوں کی فریاد اکثر دربار کے دروازے سے واپس لوٹا دی جاتی۔ کئی مظلوم انصاف کے انتظار میں بوڑھے ہو گئے تھے، مگر بادشاہ کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے صرف ایک چیز عزیز تھی، اپنی نیکی کی شہرت۔ ایک عجیب خبر۔ ایک دن دربار میں ایک بوڑھا درویش آیا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے مگر آنکھوں میں عجیب نور تھا۔ سپاہیوں نے اسے روکنا چاہا مگر اس نے کہا، مجھے بادشاہ سے ملنا ہے، یہ ضروری ہے۔ بات بادشاہ تک پہنچی تو اس نے درویش کو اندر بلا لیا۔ درویش نے بادشاہ کو غور سے دیکھا اور مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی عبادتیں بہت مشہور ہیں۔ بادشاہ کو یہ سن کر خوشی ہوئی۔ اس نے فخر سے کہا، الحمدللہ، میں ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتا ہوں۔ درویش نے آہستہ سے جواب دیا، کیا واقعی؟ یہ سوال سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ کی پیشانی پر بل آ گئے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ درویش نے کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اللہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ یہ کہہ کر درویش خاموش ہو گیا۔ بادشاہ کو اس کی بات اچھی نہ لگی مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اگر تم کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہو تو صاف کہو۔ درویش نے کہا، آج رات آپ کو ایک خواب آئے گا اور وہ خواب آپ کو سچ دکھائے گا۔ یہ کہہ کر درویش چلا گیا اور اس رات بادشاہ سکندر شاہ اپنے شاہی بستر پر سو گیا۔ آدھی رات کو اسے ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک وسیع میدان میں کھڑا ہے، ہر طرف اندھیرا ہے اور ہزاروں لوگ جمع ہیں۔ اچانک ایک بلند آواز گونجی، آج انصاف کا دن ہے۔ بادشاہ گھبرا گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ترازو رکھا ہوا ہے، لوگوں کے اعمال اس ترازو میں تولے جا رہے ہیں۔ جب اس کی باری آئی تو بادشاہ نے فخر سے کہا، میرے اعمال بہت ہیں، میری نمازیں، صدقے اور عبادتیں۔ مگر جب اعمال ترازو میں رکھے گئے تو عجیب منظر ہوا۔ نمازیں ہوا میں بکھر گئیں، صدقے راکھ بن گئے اور ترازو خالی رہ گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک آواز آئی، یہ سب ریاکاری تھی، یہ اللہ کے لیے نہیں تھی۔ اچانک میدان میں اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ ایک طرف سے کچھ لوگ آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں بادشاہ نے زندگی میں انصاف نہیں دیا تھا۔ ایک بوڑھی عورت آگے بڑھی۔ اس نے کہا، بادشاہ، میں 3 سال تک انصاف مانگتی رہی مگر تم نے مجھے دربار سے نکال دیا۔ ایک یتیم لڑکا بھی آگے آیا۔ میرے باپ کی زمین چھین لی گئی تھی مگر تم نے میری فریاد نہیں سنی۔ ایک ایک کر کے لوگ شکایت کرنے لگے۔ بادشاہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر وہی آواز گونجی جس نے لوگوں پر ظلم کیا اور عبادت کو دکھاوا بنایا، اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ بادشاہ خوف سے کانپنے لگا۔ اچانک آنکھ کھل گئی۔ اچانک بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فوراً بستر سے اٹھا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ اس رات پہلی بار اس نے تنہائی میں رو کر نماز پڑھی۔
कोई देखने वाला नहीं था, कोई तारीफ करने वाला नहीं था, सिर्फ वो था और उसका रब। दरविश दोबारा महल आया। बादशाह ने इसे फौरन बुलाया। इसकी आंखें सुर्ख थीं। वो बोला, मुझे कल रात एक अजीब ख्वाब आया। दरवेश मुस्कुराया, क्या आपने हकीकत देख ली? बादशाह खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, मैंने पूरी जिंदगी लोगों को धोखा दिया, मगर असल में मैं खुद को धोखा दे रहा था। दरवेश ने कहा, अल्लाह बहुत रहीम है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो वो मुआफ कर देता है। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। क्या अभी भी वक्त है? दरवेश ने जवाब दिया, जब तक सांस है वक्त है। इस दिन के बाद बादशाह सिकंदर शाह बदल गया। अब वो खामोशी से इबादत करता था, रातों को उठकर अल्लाह से मुआफी मांगता। उसने मजलूमों के केस दोबारा खोले। लोग हैरान थे कि बादशाह अचानक इतना बदल कैसे गया, मगर किसी को इस ख्वाब का राज मालूम नहीं था। कई साल बाद जब बादशाह बूढ़ा हो गया तो एक दिन उसने दरवेश को बुलाया, मगर सिपाहियों ने खबर दी, बादशाह सलामत। वो दरवेश तो कई साल पहले वफात पा चुका है। बादशाह हैरान रह गया, मगर वो तो कल ही मुझसे मिला था। सिपाही एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह खामोश हो गया। इसके दिल में एक अजीब ख्याल आया, शायद वो दरवेश कोई आम इंसान नहीं था, शायद वो अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक पैगाम था। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ए अल्लाह, तेरा खौफ ही इंसान को सच्चा बना देता है, और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। लोगों को दिखाने के लिए की जाए वो बेफायदा होती है। असल इबादत वो है जो सिर्फ अल्लाह के खौफ और मोहब्बत में की